بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق کی کمی، رسوائی، قرض، مرض، اولاد کی دکھ ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہمیں ہر انسان کو زندگی میں پیش آتی ہیں اور اسی کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ان سب چیزوں سے بچنے کی دعائیں بتاؤں گی جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، مشکلات، اس سے بچنے کی میں آپ کو دعائیں بتاؤں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ پوری ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر طے کرتے تھے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا۔ تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں اور کچھ کھانے کو دلا اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے۔ جب انسان کسی بھی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ والی دعا پڑھے۔ تو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر اس کو 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ اس کے علاوہ 3 اہم مشکلات سے نجات کا حل۔ کون کون سی وہ مشکلات؟ ڈوبی ہوئی رقم یا قرض حاصل کرنے کے لیے، جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، ناگہانی آفات و مصیبت سے فوری نکلنے کے لیے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 33 بار یہ والی دعا پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا و آخرت کے غموں سے حفاظت کی دعا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدقے دل سے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ خوف و خطر سے محفوظ رہنے کا عمل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم کو اللہ بس ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اگر کسی قسم کا خوف طاری ہو، دشمن کا خطرہ یا جنات تنگ کرتے ہوں یا کہیں مقدمہ چل رہا ہو اور آپ حق پر ہوں، یا کوئی آپ کو بلا وجہ تنگ کرتا ہو یا کہیں پھنس گئے ہوں تو یہ آیت کثرت سے پڑھیں یا کم سے کم 313 مرتبہ اور اول آخر 33 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں، کریں اور خود پر دم کریں۔ اس آیت کے ورد کی برکت سے صحابہ کرام کو اللہ پاک نے کفار سے جنگ میں فتح عطا فرمائی تھی۔ روحانی علاج، ہر مقصد میں کامیابی کی دعا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے تو آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ روزانہ 96 مرتبہ پڑھنا ہر مقصد کے لیے مجرب ہے۔ جو شخص روزانہ اس کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے کام بنائے گا اور ہر مشکل سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو یا ہمیں منہ مانگی ملے،
جو ہم کہیں وہی ہو، تو اس کے لیے یا سمیع 100 بار روزانہ پڑھیں، اور اس دوران گفتگو نہ کریں اور پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل جو مانگیں گے ملے گا۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین دعا رئیس ہونے کی چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے گا، وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، یعنی وہ غنی ہو جائے گا۔ تو یہ تھی چند ایک دعائیں جو ہمیں روز پڑھنی چاہیے یا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنی لمبی نہیں ہے اور اپنے مقاصد، ضروریات، حاجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اسلام کو عام کریں۔